خدا کے لیے ایک اور بہت بلند ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم فرداً بعد فرد وقبیلۃ بعد قبیلۃ وحزباً بعد حزب ونسلاً بعد نسل الی یوم الدین. یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. یا علی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے. انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے بدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا. واہ واہ. بھائی نے جس کے لے کے علم جوش جنگ میں اتنا کیا بلند کہ توبہ بنا دیا. واہ واہ. بچوں نے جس کے مار کا ایک کارزار میں مرنے کو ایک کھیل تماشا بنا دیا. خود جس نے دو پہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلائے معلیٰ بنا دیا. بسم اللہ بسم اللہ. میرے مالک آپ تمام بزرگان گرامی قدر، نوجوانان ملت، سوگواران نزول کربلا، تمام عزاداران امام مقام علیہ السلام کی روزانہ کی بنیاد پر باقاعدگی کے ساتھ فرض اعظم پر آمد و شرکت میرا مولا اپنی عبادت میں شامل ہو. الہی آمین. ہمارے برادران گرامی قدر، جناب شہباز قادری صاحب اپنے یوٹیوب چینل سے اور والا سرگلیز والے قاسم الحسینی صاحب یہ سے ہماری یہ آواز اور عکسبندی پوری دنیا میں پہنچ رہے ہیں. مولا ان کی بھی توفیقات دیتی نے ہمیں اضافہ فرمائے. کیونکہ یہ جدید دور ہے. مجھے کافی ٹیلیفون وغیرہ آئے جو لوگ پہلے کبھی یہاں رہا کرتے تھے آج موجود نہیں ہیں، یہاں دور دور چلے گئے، آبادیاں نہیں بن گئی ہیں. ان میں سے چند احباب نے فون کیا کہ بڑے دن بعد ہم نے عزا خانہ زواری بیگم میں میں مجلس اعلیٰ صوبہ اعظم میں شرکت کی باقاعدہ. بسم اللہ. یہ بہت بڑی تبلیغ ہے. میں سمجھتا ہوں الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں پہنچتے ہیں، اس سے اچھا کام ہے کوئی نہیں. بے شک. یہ جو ہمارا عنوان ہے اذہان علی میں محفوظ ہوگا. میں بخدا صدق کے دل سے حلفہ کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں بھی آپ کی طرح سب کچھ دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں کہ یہ آج جتنی بھی تبدیلیاں ہیں، نیکی کے جتنے کام ہو رہے ہیں، حق کی جتنی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آزادی کی جتنی تحریکیں پروان چڑھ رہی ہیں اور منزل آگے بڑھی ہیں، یہ سب عزاداری کی برکتیں ہیں. بے شک بے شک. نعرہ حیدری. برکات عزاداری کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں یہ کہنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کروں گا. بلا خوف تردید ہمارے بنارس کالونی خیرپور کے ایک شاعر تھے، بیشک لحاظ سے حکیم تھے. انہوں نے ایک پوری مولا کی بارگاہ میں منقبت لکھی تھی، سلام تھا وہ. اس کا ایک شعر اگر آپ اجازت دیں میں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے موضوع سے منسلک ہے وہ، کہ جو 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا، جو 5 وقت مؤذن، لوگ سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی دین پہنچ گیا ہوتا ہے.
یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری تبلیغ کا اثر ہے۔ بھائی آپ کی تبلیغ کا اثر نہیں ہے، یہ لکھنے والے لکھ کے چلے گئے، آپ مٹانا چاہیں مٹا نہیں سکتے، بھلانا چاہیں بھلا نہیں سکتے، دبانا چاہیں دبا نہیں سکتے۔ جو 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں، مولا سجاد کے خطبے کی تلخیص ہے، جو 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں، حسین جیت گئے یہ بیان دیتے ہیں۔ یا سارت الحسین، حسین جیت گئے، واہ جی واہ۔ یہ بیان اصل میں جو اذانیں ہیں نا بزرگان محترم، سوگواران مدن کربلا، مولی حضرت کرار، یہ اذانیں نواز رسول دل بند علی بطول کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قربانی کا جو دلاوروں کے ساتھ مل کر، جو اصحاب باوفا کے ساتھ مل کر، جو اولاد فاطمہ کے ساتھ مل کر میرے آقا نے پیش کی کربلا کے دشت میں، صحرائے کربلا میں جو اذان گونجی۔ شہید محسن نقوی کا ایک اور شعر مجھے دفعہ یاد آ گیا کہ شبیر کو نماز نہ پیاری ہو کس لیے ہے ابتدا اذان کی اکبر کے نام۔ الحمدللہ نصیب بھائی ادھر دیکھیں میری طرف، ہم تو باعمل آزادہ ہیں، بے شک بے شک، باعمل موالی ہیں۔ ہماری سرشت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، تمام ارکان اسلامی واجبات اسلامی ہم اس پہ عمل پائے الحمدللہ۔ میں نے کہا جو 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں حسین جیت گئے، یہ بیان دیتے ہیں، کیسے پتہ چلا یہ حسین کی فتح کا، حسین کی جیت کا یقین آیا کیسے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات، یزید نے چاہا وہی کا انکار کیا، یزید نے چاہا قرآن ختم ہو جائے، اس لیے کہ قرآن ہوگا تو اسلام کا پیغام ہوگا۔ سارے نبی آئے تبلیغ کرتا اسی اسلام کی، نبی گئے ان کا پیغام گیا، لیکن اسلام باقی رہا، وہ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ ہمارے نبی جب تشریف لائے تو اب نہ ہمارے نبی گئے ہیں نہ ان کا آخری اعلان گیا ہے، وہ آخری اعلان ہی لوگوں کے سروں پہ اولے بن کے پڑ رہا ہے۔ عزاداری کی برکتیں ہیں مولانا محترم، جہاں چلے جائیے شہادت حسین کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے ولایت علی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ولایت علی سے نمازوں کی بات ہوتی ہے، عمل کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ لگی۔ لیکن لوگوں نے عمل کو بنیاد بنا کے عقیدے کو اتنا پیچھے کر دیا ہے۔ ایک صاحب نے غالب اس تلخ نوائی سے مجھے رفیع معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، چھوٹی چھوٹی کتاب جس میں موجودی وہ زندہ ہے۔ یہ الگ بات ہے آج کل ایس او پی ان کے سر پہ زیادہ سوار ہو گئی ہے، حالانکہ تو ماشاءاللہ سب تو چلے گئے، وہاں کہاں چھپے گئے بیچارے ڈاکٹر کاظمی صاحب، انہوں نے مجھے کتاب دی، بڑی محبت ہے ہماری ان سے ماشاءاللہ، ہمارے بڑے بھائی، تو کم ملاقات ہوتی کورونا کے زمانے میں ان سے، انہوں نے کتاب مجھے دی، زیدی یہ پڑھو، بڑا غصے میں تھے، کیا ہے یہ کہ دیکھو اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اصل میں جب کتاب چھپتی ہے نا تو کتاب جب چھپے کہیں کہیں جگہ خالی رہ جاتی ہے، اسپیس باقی رہ جاتا ہے، تو لوگ اس میں بعد میں کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کتاب چھاپی اپنے والدین کی سارے سوال کی، دعاؤں کی ہے، کتاب دعاؤں کی ہے، اس پہ لکھا کیا ہے، ذرا بات غلط نہیں ہے، بات اچھی ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ کہنے کا انداز کیا، لکھنے کا انداز کیا، توجہ ہے نا؟ اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، میں عزاداری کی برکات پہ تھوڑا سا آج اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ انکار کر کے بھی لوگوں کو ماننا پڑتا ہے۔ لکھا تھا کہ اگر آپ نے عزاداری قبول کرانا ہے تو نماز کی پابندی کیجیے۔ دوسری بات تو بہت اچھی،
لیکن یہ پہلی بات جو اگر آپ نے عزاداری قبول کرانا ہے، خدا کے بندو آپ کہیں نماز کی پابندی کیجیے، عزاداری میں روح پیدا ہوگی، عزاداری میں قبولیت پیدا ہوگی. لیکن یہ کہ قبول کرانا ہے، یعنی شرط نماز ہے عزاداری قبولیت. خدا بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کبھی سوچو سے میں نے پہلے کیا شعر پڑھا ہے ابھی، جو 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں، نباس رسول کا سرکٹا نیزے پہ چڑھ گیا. یزید تو سمجھا تھا ختم، پیغام حسین ختم، نواز رسول کو ہم نے سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا. لیکن ہمارے شعراء کامی صاحب خاص طور پر توجہ کا خود بانتی، ہمارے شعراء، میں کثرت سے جملہ کہا کرتا ہوں حضرت بھائی کہ ہمارے شعراء رگ گل سے بلبل کے پر باندھنے والی شاعری نہیں کیا کرتے، قرآن و حدیث میں سامنے رکھتے ہیں، روایات موجود ہے، میڈیکل سائنس مان گئے اس بات کو کہ پڑھا حسین نے قرآن لوگ کے نیزہ پر. بسم اللہ. وہی کا انکار ہو رہا تھا نا، کوئی وہی نہیں آئی، نعوذ باللہ. اقتدار کا ڈرامہ تھا، حکومت کا چکر تھا. بنی ہاشم نے حصول اقتدار کے لیے ڈرامہ بجایا تھا. لیکن کہنے والے کو کہنا پڑا، ایک مل کے صلوات پڑھے وہاں قمر صاحب اسی لیے آپ سے ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کل حیدری چوک کی مجلس میں کچھ اسٹیج سے جو ہیں بڑی متنازع باتیں کی گئی ہیں علامہ صاحب کی طرف سے، تو وہ بڑی ایک عجیب سا ہے سلسلہ. وہ کل کی جو مجلس پڑھی گئی ہے، آپ اس کو مرکز کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو مجلس کو ذرا سن کے اس میں چند چیزیں جو انہوں نے بڑی متنازع کی گئی ہیں وہ میں آپ جو ہے وہ اس کا نوٹس لیا جائے کہ بھی یہ کیوں ہمارے اسٹیج سے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. پڑھ کر نماز عشق مسافر چلے گئے، پڑھ کر نماز عشق مسافر چلے گئے، کربل کی وادیوں میں ادا کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میری گزارش آپ کی دعائی حضرات صاحب نے فرما دی ہے کہ پڑھ کر نماز عشق مسافر چلے گئے اور کربل کی وادیوں میں اذان گونج دی گئی. یہ حقائق ہیں. شہباز قامی صاحب نے جو اشارہ فرمایا ہے، اصل میں بات یہ نہیں ہے، ہر کسی کو اپنا موقع بیان کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن بات کے ساتھ دلیل بڑی ضروری ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا بات ہوئی، اور انشاءاللہ آپ سے میں پتہ کر لوں گا. ہم کسی کی ذات پہ اٹیک نہیں کیا کرتے، اس لیے حسین ذات کو مٹا کے کربلا آئے گا. اگر ذات سامنے ہوتی تو آج حسین کا پیغام ہی نہ رہتا. پیغام کی بقا بتا رہی ہے کہ حسین بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے. باقی ممبروں پہ آ کے حسینیت کو کنڈم کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یزید کے چمچے اعلان کرتے تھے نعوذ باللہ کہ باغی نے خروج کیا ہے، لیکن جب ایک میرا موضوع نہیں، بات سے بات آگے تک کہہ دیتا ہوں. میں نے خود اہل سنت کی کتاب میں پڑھا کہ جب قافلہ شام کے بازار سے گزر رہا تھا تو آگے آگے ایک بندہ منادی کر رہا تھا، یہ باقی کے گھر والے ہیں، یہ باقی گھر والے ہیں. ایک عیسائی خاتون کھڑی تھی، عیسائی عورت کے. آپ میرے کو متوجہ جو شہباز بھائی نے بات کی وہ ان کا حق تھا انہوں نے کی، اس لیے کہ اب ہمارے یہاں یہ عجیب ماحول بن گیا ہے کہ جو مرضی کو پڑھنے ہم سن کے خاموش ہو جاتے ہیں. فرض اعلیٰ پہ مجلس کو ڈسٹرب کرنا یہ ذات عزاداری کے خلاف ہے، لیکن جو بات اگر کی جائے اس کا مدنن جواب دینا اپنے پاس اپنے موقع. آپ کسی پہ یعنی اپنا عقیدہ بیان تو کر سکتے ہیں، کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے. میں جو کہہ رہا ہوں میں اپنا بیان کر رہا ہوں، میں کسی پہ مسلط نہیں کر سکتا. اگر کسی کے دل پہ ٹھیس لگے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر حق کی بات ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حق کو مت چھپائیے، حق کو باطل سمجھ میں لائیے. قرآن کا فرمان ہے نا یہ، تو حق کو چھپانا بھی نہیں ہے، حق کو باطل ملانا بھی نہیں ہے. لیکن بعض لوگ اپنے مفادات کی خاطر، اور یہ وہ لوگ ایسی باتیں کرتے متنازع اور اپنے کام ممبر پہ آ کے جن کو
مدد اللہ سے نہیں ملتی، علی سے نہیں ملتی، انہیں بیرونی امداد ملتی، وہ حق نمک ادا کرتے ہیں. ہم تو بیرونی امداد کے قائل ہی نہیں. ان کی وجہ خطا، ان کے پروگرام، ان کا طریقہ، ان کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ وہ بیرونی امداد کے قائل ہیں. لہذا حق نمک ادا کر. آپ اور ہم چونکہ یہ علی مدد کے قائل ہیں، بسم اللہ بسم اللہ. علی سے مدد مانگ کے ممبر پہ آتے ہیں. یہاں پہ ایک صاحب نے بیان دیا، اگر کسی نے ہماری مالی حیثیت دیکھنی ہے تو ہمارے عقیداری میں آ جائیے. ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے ہم فلاں ملک سے مدد دیتے ہیں، ہم فلاں کراچی کے مولانا تھے چلے گئے دنیا سے بیچارے. تو انہوں نے بیان دے دیا اگر ہماری مالی حیثیت دیکھنی ہے آپ بہت ادب فرض ادب پہ آئیے، ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ خرچہ نہیں کرتے، آپ تو مجلس نہیں کراتے. مجلس وہ کراتے بیچارے جو اپنے پورا سال کی پونجی جمع کرتے. جو مجلس ہے اپنی مدد آپ کے تحت کرائے وہ یعنی مدد والے ہوتے ہیں، وہ کسی بیرونی ملک سے مدد نہیں مانگا کرتے. یہ ڈالروں سے، ریالوں سے، دیناروں سے ادا نہیں ہو رہی. کس نے کہا تھا نا جو آپ نے بات کی میں اس کا جواب دینا چاہا. حالت میں نے سنی نہیں ہے کہ کیا بات، لیکن باتیں ہوتی ہیں لوگوں کا زبانی سے ولایت سے برگشتہ کرنے کو دور کیا جاتا ہے. لیکن نایاب خلوری نے بڑی پیاری بات کہتی تھی اگر آپ فرسیادہ پہ ذہنی طور پہ تیار ہیں، حاضر ہیں، موجود ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ذہن سے نکال دیں. کس نے کیا کہا اس کو اپنے قرار میں جانا ہے، ہم نے اپنے قرار میں. تو نایاب خلوری نے کہا تھا کہ جتنے ڈالر میں بیکا کرتے ہیں یہ دین فروش. بے شک. واہ واہ واہ. اب آپ نے تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے. بسم اللہ. جتنے ڈالر میں بیکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیں. اس نے مارا ہے کہ جس کا باپ پوری زندگی دل میں سراغ تھا علی علی کر کے زندہ رہا. یہ کھٹیوں میں ولایت پڑی ہوئی ہے، یہ کھٹیوں میں اداکاری پڑی ہوئی ہے. ماؤں نے دودھ میں پلائی ہے. ہم کسی کی وجہ سے علی کا نام نہیں لیتے، نہ کسی کی حمایت میں لیتے، کسی مخالفت میں علی کا نام اس لیے لیتے اللہ نے علی کو بنایا ہی ماننے کے لیے. جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم سمجھ سنیے گا اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں. سال بھر چھپتی ہیں بدعت کی کتابیں جتنی. میں پوری دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. سال بھر چھپتی ہیں بدعت کی کتابیں جتنی اتنا ہم بچوں کو 10 دن میں پڑھا دیتے ہیں. تو جو کہتا رہے کہیں گے تو اندر نکلے گا نا بھائیو. بے شک بے شک. میں کچھ بولوں گا میرے مولا علی کا فرمان انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. انسان اب ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے. ہم انہیں بلائیں جو بیرونی ممالک کو راضی کرتے ہیں یا مولا کو راضی کرتے ہیں بلائیں. یہ تو ہمارا کام ہم فیصلہ کریں. ہاں ہمارا یہ بھی ہے کہ پورا گھر اٹھ کے چلا جاتا ہے ہر جگہ. ایک بندہ چلا جائے پتہ چلے کون کیا پڑھ رہا ہے. ہمارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں بھائی اس لیے کہ امام و ابا میں اتنا رول ہے. حالانکہ بابا صحافت آغا شورش کشمیری نے کہا تھا، ماترت کے تھا، میں نہیں کہہ رہا کہ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم. نہیں سمجھا ناراض تو ہوئیے گا اپنے ملن کو چھیڑا میرے سنیے کہ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم. ہر صاحب دستار موجود نہیں ہوتا. بے شک بے شک. سرکار رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خمینی نے کہا تھا ان اماموں کو تار تار کر دو جن میں سوا گزر ہوا ہے. یہ سوچ پروان چڑھے گی، اچھے بروں کی تمیز ہوگی، وہ عزاداری کے ضابطہ مضبوط ہوگا. باقی رہ گیا ذکر حسین یہ نہ میری وجہ سے نہ آپ کی وجہ سے. ان حضرات کا منبر پہ آگے عزاداری پہ ولایت پہ کسی اور عقیدے پہ تنقید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کامیاب ہے ہم کامیاب. آپ فیصلے سے پہ آئے ہیں برائے علی اور ولی اللہ بلندتر صلوات. بات تو سچی ہو گئی، حسین جیت گئے. بے شک. حسینیت موجود ہے انشاءاللہ تعالی. میرے دوستوں بزرگوں میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا تھا لیکن برکات عزاداری کے حوالے سے میں پھر ایک بات کو دوہرا کے بہت تمام کروں گا انشاءاللہ. یہ اچھی بات ہے، پتہ چلنی چاہیے، دنیا کو پتہ چلے. اور ہر پروگرام لائیو جا رہا ہے آج کل، یہ بھی لائیو جا رہا ہے. جو میں عرض کر رہا ہوں میں تو کسی کی توہین بھی نہیں کر رہا.
میں تو ہاتھ باندھ کے مولا سے معافی مانگ رہا ہوں، مولا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ فاطمہ کا لال بڑا سخی ہے، بہت سخی ہے، معاف کر دیتا ہے، کیا پتا کس وقت کون ہو بن گیا ہے۔ بے شمار دیکھیے بزرگان محترم، دنیا نے اتنا دبانا چاہا، اتنا رخ موڑنا چاہا، نہ حسین کا رخ موڑا، نہ اکبر کا رخ موڑا۔ کیا کہہ کے چلے تھے مدینے سے؟ ولید نے کیا پیغام دیا تھا؟ حاکم مدینہ نے آپ کے ملوں کو کیا پیغام دیا تھا؟ ابھی پیغام آیا ہے۔ قاصد سے کہا کہ تو دیر سے آیا ہے، میں تو صبح سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حسین کو پتہ نہیں تھا آگے جا کے کیا ہوگا، حسین کا صغر کو بھی پتہ، ورنہ اصغر صغرا کی باہوں گلے میں پائے کیوں ڈالتا۔ حسین نے کہا بیٹا تو نے وہ کارنامہ کرنا ہے، سب تو پیروں سے چل کے جائیں گے، تجھے تو میں گود میں لے کے جاؤں۔ کل میں اصغر سدوانی صاحب کے یہاں جھولے کا جلوس تھا، ایک شعر کسی نے مجھے بھیج دیا، میں نے ایک ہی شعر پڑھا، مجمع میں عجیب سا اس طرح پیدا ہو گیا کہ محمد حنفیہ نے کہا، بولا آپ جائیے جوانوں کو لے جائیے، یہ بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں، مستورات کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو اصغر کی طرف دیکھا ان سے، محمد حنفیہ یہ در نجف ہے، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، آپ سلامت رہیں۔ مولا کے ذکر میں سبحان اللہ کہنا بھی بہت بڑا سوال ہے۔ بعض لوگ قسم کھا کے آتے ہیں ہم نے گھروں سے بولنا ہی کچھ نہیں ہے، وہ قیامت میں بھی گونگے رہے گا، مجلس میں آ کے نہیں بولتے۔ مولا نے کہا یہ در نجف ہے، پہچانے مجھ سے، یہ آپ نے سنا ہے نا آپ کو، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلے گا وہ تابوت بنے گا۔ کی برکت ہے گزارو جسے نماز قائم ہے، باعمل ادار بنیے۔ عدداروں جو چلے تھے وہ تو چلے تھے ساتھ، جو ساتھ نہیں تھے حسین نے انہیں بھی قتل کے بلا دیا۔ آپ کی زحمتوں کو تھوڑا سا طول ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، پورا دن مجلس سے میرے بزرگ شام تک سنتے ہیں، میں ان سے اجازت لے کے پڑھتا ہوں، دعائیں لے کے پڑھتا ہوں۔ آؤ جس کی جھولی خالی ہے نا جھولی پھیلا کے بیٹھ جائے۔ آج عددارو محرم کی 4 تاریخ آ گئی ہے، کچھ پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ رہے نہ رہے، کتنے تھے چلے گئے۔ ہماری دعا ہے مولا میرے ان بزرگوں کو میں سامنے دائیں طلب ہے، انہیں اس لیے لمبی زندگی دے، اسی طرح سرسدہ کے رونق بنتے رہے۔ عددارانی مظلوم کربلا رات میں پڑھ رہا تھا اس جگہ کہ 3 محرم کو 4000 کا لشکر لے کے ابن سعد پہنچا تھا۔ جب گھوڑوں پہ گھوڑے آ رہے تھے نا، ٹاپوں کی آوازوں سے بچوں کے دل سہم جاتے تھے۔ ذہنت میں حسین کو بلایا، اے میرے ماجائے کیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ جتنے آ رہے ہیں یزید کے طرفدار آ رہے ہیں ادھر سے، بچوں کے دل سہمے جا رہے ہیں۔ یہ جتنی آج عزاداری کی برکتیں، ہمارے بچے، ہمارے مستورات، ہمارے مائیں بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، جو آخدت میں جہاں سے گزرتے ہوئے حس کر جاتا ہوں، سیاہ لباس پہنا ہوئے، بے غم بے خوف ہماری مائیں بہنیں عزاداری میں جا رہی ہیں، صبح کو نکلتی ہے رات کو آتی ہے ہوگا۔ ایک خاتون اپنے بچوں کو گھر میں سلا کے چلی گئی، راولپنڈی ٹرین کا واقعہ ہے، گھر میں بچوں کو سلا کے، ان کی بچیاں ہیں، بیٹے نہیں، گھر میں
बच्चों को सुला के चली गई। मियाँ प्रधाना मजलिस में थे, वो आके वक्तों बैठ गई। जब वापस आई ना घर, ताला खोल के अंदर गई तो बच्चे तो बेगम सोए हुए हैं, एक काले ब्रज वाली बीवी बैठी। अब उनका समझ नहीं आया, ताला तो गई थी घर, पंता ने कहाँ से आ गई, आप आए कैसे हैं, अब है कौन? नंबर रसूल पे बैठा, झूठ बोलो ज़बान बंद है, मैं आपके सामने बंदा पेश कर सकता हूँ जो घरे का पड़ोस का। कहने लगी असल में तू थी नहीं, तेरे बच्चे अकेले थे। हुसैन ने खत लिखा था बचपन के रफीक हबीब के नाम, हबीब को नई जिंदगी मिली थी भाई। अल्लामा रसूल खैरी फरमाते हैं कि हजरत मज़ाहिर ने साहब रसूल की दावत की थी रसूल की, लेकिन शर्त लगाई थी कि आप अकेले नहीं आएंगे, आपके साथ आपका नवासा हुसैन भी आएगा। हजरत मज़ाहिर आए, दावत की रसूल तशरीफ लाए। बहुत लंबा वाक़या है, मैंने गरीबाबाद की मस्जिद में सुन्नी अहले सुन्नत आलिम ने सुना था, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ नवासा भी आएगा। हुसैन फरमाते इंशाअल्लाह लेके आऊंगा। जब आते देखा ना, हबीब मज़ाहिर के बेटे छोटे थे, ऊपर खड़े थे, दूर से देखा कि मेरा मौला आ रहा है, फर्क जज्बात में खुशी में हबीब ऊपर गिर गए। आपने देखा, उठाया, माँ के पास ले गए, माँ ने कहा ये तो मर गया। कायनात का रसूल आ रहा है, हमारे घर मेहमान बन के आ रहा है, मैयत हो गई घर में, कोने में घर के कहीं छुपा दिया लाश, दस्तरखान पे आके बैठे, तो नवासा साथ पहलू में बैठा है। हजरत हबीब आगे बढ़े, अपने गम पे जज्बात पे काबू रखने का सरकार आपकी आमद मेरे बहुत बड़ा करम है, रहमतुल आमीन, बिस्मिल्लाह कीजिए। रसूल खुदा ने नवासे को देखा, नवासे ने नाना को देखा, नाना आपका मेजबान तो बैठा हुआ है, जब तक मेरा मेजबान नहीं आएगा हुसैन खाना नहीं खाएगा। काफी देर गुजर गई ना, तो आप शुरू कीजिए, आ जाएगा आ जाएगा। बाप का दिल मजबूत होता है, माँ का दिल मजबूत नहीं होता, अंदर से रोने की आवाज है। बताया हबीब को चला गया, अदाकारों पर ये सुनना था, ये हुसैन का नाना जब तक मेरे मेजबान नहीं आएगा हुसैन खाना नहीं। कायनात के रसूल ने हाथ उठाया, वास्ता दिया, अदाकारों रसूल खुदा के वास्ते के सदके में हुसैन का वास्ता दिया। अदाकारों हबीब आ गया, हबीब आया, पैरों में गिर गया। जब पैरों में गिरा, कहा मौला जब तक जिंदा रहूंगा तेरे जाति का जान निकालूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तेरे गुलाम बनकर रहूंगा। अदाकारों खत्म खबर बहुत देर हो गई, आप कहाँ से आए होंगे, मगर एक बीबी शाम से आई है, एक बीबी बकरियां छोड़ के आई है। मैं दोनों आका जालियों को पूछा देना चाहता हूँ, मेरी बीवियों हुसैन ने खत लिखा, ये खत है हुसैन की तरफ से, मगर खबर ये नहीं हो रहा, एला हुसैन बिन फातिमा, हुसैन बिन फातिमा को मैंने हुसैन बिन फातिमा, ये हुसैन बिन फातिमा की घूमता हो, मैंने किसकी तरफ से मारो, ये किसकी तरफ से खत है, एला हुसैन बिन फातिमा, एला हबीब बिन मज़ाहिर मारो, ये हुसैन की तरफ से खत है, जो फातिमा का बेटा है। ये किसके नाम खत है, हबीब के नाम खत है, जो मज़ाहिर का बेटा है। अगर बस एक जुमला कहना है, शहादत नहीं करूंगा, इतनी गुर्बत हो गई थी। आप किसी को खत लिखते हैं, आपको नौकरी के लिए फार्म
حسین تیرا آقا حسین حبیب تیرا آقا حسین کربلا آ گیا ہے، تیرا آقا کربلا آ گیا ہے. عجیب مضمون میں جا کر بھائی پوری رات تڑپتے رہے یہ سوچ سوچ کے کیا لکھا حبیب حسین کربلا آ گیا ہے اور زینب میرے ساتھ ہے. ان آوازوں کو اداکاروں کو دنیا کے کسی غم میں نہ رو رہا ہے. میرے چھٹے امام کو فرمان ہے ہر وہ آنکھ روئے گی قیامت کے دن جو دنیا میں حسین پہ نہیں ہوئی. حسین پہ رونے والی کوئی آنکھ قیامت میں نہیں ہوگی. آؤ اداکاروں میرے ساتھ مل کے آنسو بہا لو. خط پہنچا حبیب بازار میں کھڑے تھے. اداکاروں گھر آئے قاصد گھر آیا. زوجر نے کہا حبیب تو بازار گئے ہیں. اداکاروں حبیب کا قاصد بازار میں آیا. ایک دکان پہ گیا دیکھا ایک سفید ریش والا بوڑھا مجاہد کھڑا ہوا ہے. دائیں بائیں غلام ہے. اداکاروں ایک مرتبہ کاندھے پہ ہاتھ رکھا پلٹ کے دیکھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں قاصد ہوں میں حسین کی طرف سے آیا ہوں. کوئی پیغام لایا ہے؟ قاصد نے جب قاصد سے پوچھا قاصد نے کہا خط لایا ہوں. حبیب ایک طرف گئے خط کو کھولا. اداکاروں خط کو کھولا پتہ نہیں کیا لکھا تھا. حبیب نے 2 سال تک کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. حبیب نے اپنے گھر پہ ہاتھ پھیرا. اداکاروں حبیب خطاب لے رہا تھا. خطاب لے رہا حسین علی کا سپاہی تھا نا یہ. اداکاروں ایک مرتبہ حسین کا خط ملا. حبیب کے منہ سے جملہ لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دونوں کو کھلائے خطاب کو پھیر دیا. داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے آتے تھے. یہ کہتے آتے اب یہ داڑھی اب یہ میرے ریش نصرت حسین نے میرے خون سے خطاب ہوگا. میرے مولا کے بڑی کا جداؤ آؤ میرے ساتھ مل کے تھوڑا سا پھوسا دو گے. بچے جوانی ہمیں اب یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ایک مرتبہ گھر آئے درد بات کیا. زوجہ دروازے پہ کھڑی تھی. کہا ارے تمہیں کچھ پوچھنے آیا تھا تمہارا کوئی قاصد آیا تھا. حضور نے کہا ہاں مجھے میری ملاقات ہو گئی ہے. کہا کون تھا؟ کہا قاصد تھا. کس کا قاصد تھا؟ مولا حسین کا قاصد تھا. زوجہ ہے ارے مدینے کے سرداروں نے ہم غریبوں کو یاد کیا. مدینے کے آقا نے ہم غریبوں کو یاد کیا ہے. اداکاروں پوچھا خط میں کیا لکھا ہے؟ بتایا خط میں یہ لکھا ہے. پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں زمانہ بڑا خراب ہے. جگہ جگہ نیک ڈاکے ہیں حکومت کے سپاہی کھڑے ہیں پہرے لگے ہوئے ہیں. اداکاروں سننا تھا میں سوچ رہا ہوں. ایک مرتبہ اس مومن چادر اتار کے ساتھ پھیر دی. ارے فاطمہ کی بیٹی جنگل میں آگے بیٹھی ہے اور تم ابھی سوچ رہے ہو اگر تم نہیں جا سکتے یہ تم بیٹھو اپنے گھر میں میں جاتی ہوں نصرت کے لیے. بس اداکاروں ایک مرتبہ ہوا کیا حبیب چلے زیادہ کرنا کہا میں تو تمہارا امتحان ہو رہا تھا. تم تو واقعی مومن ہو تم واقعی کے لیے حسین ہو. اداکاروں حبیب چلے غلام کو آگے بھیج دیا تھا تم آگے چلے جاؤ. غلام آگے گھوڑا لیے کھڑا تھا. حبیب پہنچے نا ایک مرتبہ دیکھا غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ اے میرے آقا کے گھوڑے اگر میرے آقا نہ پہنچ سکا مجھے پتا ہے میں تیری پشت پہ سوار ہو کے نواز رسول کی نصرت کے لے جاؤں گا. اداکاروں حبیب نے مرحبا کہا جزاک اللہ کہا. غلام کو سبحانہ کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اداکاروں پر میں یہاں بات روک رہا ہوں. یہ خبر جب حسین کے بعد حبیب پہنچے ہیں اداکاروں ایک مرتبہ صدا تکبیر کی آواز آئی نعرہ حیدری کی آواز آئی. فضا نے جا کے بتایا آقا زادی آپ نے کہا تھا نا مولا بھیا کسی کو خط لکھ کے بلاؤ. اداکاروں فضا نے کہا آقا زادی زینب حسین کے بچپن کا دوست آ گیا ہے حبیب آ گیا ہے. اداکاروں آؤ تھک گئے ہو میں بھی کھڑ رہا ہوں لیکن میں کیا کروں یہ جملہ نہ پڑھوں مجلس مکمل نہیں ہو گئی. اگلے سال ہم زینب کو پورسا دیں گے. اداکار آقا زادی کو پورسا دیں گے. حسین کے بچپن میں لوگی کی لطیف کو پورسا. حبیب آ گئے. اداکاروں حبیب آ گئے. مرحبا مرحبا کی آواز آ رہی تھی. عباس بھی خوش ہے علی اکبر بھی خوش ہے. اداکار حبیب آ گئے ہیں آقا زادیوں کے خیموں میں. اداکاروں ایک مرتبہ خوشی کا سما تھا. یہ زینب نے فضا کو بلایا. فضا سے بلا کے کہا جاؤ فضا حبیب کو میرے سلام پہنچا. اجرکم اللہ مولا ان پر آوازوں کو دنیا کے کسی ظلم میں